تو مسلمانوں کی لڑائی عیسائیوں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کی لڑائی یہودیوں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کی لڑائی ہندوؤں کے ساتھ ہے، اور مسلمانوں ہی کی لڑائی اپنے ہی اقلیتی فرقوں کے خلاف ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت مسلمانوں نے پوری دنیا میں کتنی مسلح تحریکیں شروع کر رکھی؟ بے شمار، 62 منیمم اندازہ 62 کا ہے۔ باقی مذہب کے پیروکاروں نے کبھی اس طرح کی مسلح تحریکیں شروع نہیں کی۔ غیر مسلم تو ہم پہ ہنستے ہیں، وہی تو ہنستے ہیں یہ دیکھ کر کہ قامدی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی غلط تعبیر ہے، ادھر مولانا صوفی محمد یہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی صحیح تعبیر یہ ہے۔ آپ سے عرض کروں گا کہ اتنی پاکیہ دامہ کی حکایت نہیں بڑھانی چاہیے۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم مذہب کی بنیاد پر تو نہیں ہوئی، دنیا کی بدترین غارت گری مذہب کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ اصل میں انسان ہے جو بنیادی مسئلہ ہے، مذہب مسئلہ نہیں ہے۔ اگر انسان بنیادی مسئلہ ہے تو ہم دنیا کے مسائل کا حل انسان پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم ایکسیپٹ کیوں نہیں کر لیتے کہ یار مذہب فی الحال یہ دنیا ہی اس قابل نہیں کہ مذہب اس پہ لایا جائے، چھوڑ دو۔ قامدی صاحب، کشمیر ہو یا فلسطین، بوسنیا ہو یا چچنیا، عراق ہو یا افغانستان، لبنان ہو یا تھائی لینڈ، ہر جگہ مقامی سیاسی تنازعات کو مذہبی شناخت دے کر ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک مشترکہ مسلح جد و جہد کا پیغام دیا جاتا ہے۔ تو ہم سب کیا مذہب تنازعات کو صرف ہوا دے سکتا ہے، ان کو ختم کرنے میں معاون نہیں ہو سکتا؟ جو چیز تنازعات کو ختم کرتی ہے وہ انسان کی تہذیب نفس ہے۔ انسان کا معاملہ جانوروں کا سا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ جس جبلت پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے وہ ساری زندگی اسی کے مطابق عمل کرے گا۔ انسان کو آپ تعلیم دیتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کے اخلاقی وجود کو توانا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، امن کی ضمانت اس سے ملتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کی تاریخ میں جب کبھی بھی لوگوں کی تہذیب نفس ہو گئی ہے، آپ نے ان کو وہ ثقافت سکھا دی ہے، ان کے اندر ایک کلچر پیدا کر دیا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے معاملات کو بھی صحیح رخ سے دیکھیں اور اپنے اخلاقی وجود کی صحیح تعمیر کریں، اس سے امن پیدا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ محنت نہیں کی تو پھر مذہب ہو یا کوئی چیز، ہر چیز کو آپ مس انٹرپریٹ کر دیں گے، اس کی غلط تعبیر کر دیں گے، اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر لیں گے۔ اصل میں یہ انسان ہے جس کے اندر مفادات، خواہشات، رغبات اور اس طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں جو ایک طوفان کی طرح امڑ رہی ہوتی ہیں۔ ان کو اگر آپ بے لگام چھوڑ دیں اور ان کی تہذیب نہ کریں، ان کے اندر ایک ثقافت نہ پیدا کریں، ان کے اندر ایک کلچر کی آبیاری نہ کریں تو یہ سب چیزیں ایک طوفان اور ایک سیلاب بن جاتی ہیں، اور اس سیل بیکراں کو روکنا ممکن نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ مذہب جس طرح تنازعات کو ہوا دیتا ہے کشمیر میں، فلسطین میں، بوسنیا میں، چچنیا میں، اسی طرح جو مذہب کا اجتماعی سطح پر ظہور ہے جب بھی ہوتا ہے کانفلکٹ کریٹ ہوتا ہے دنیا میں، تو کیا اس سے بہتر حل یہ نہیں ہے کہ مذہب کا اجتماعی سطح پر ظہور عالمی معاملات میں اس سے گریز کیا جائے؟ ایسا نہیں ہے کہ مذہب ہوا دے رہا ہے، یعنی لوگوں کے مفادات ہوا دے رہے ہیں، لوگوں کی تہذیب نفس کی کمزوری ہوا دے رہی ہے، لوگوں کے سیاسی معاملات اور سیاسی معاملات سے ان کی وابستگی ہوا دینے کا باعث بنتی ہے۔ مذہب کو وہ اٹھا کے اس کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، اور چونکہ مذہب ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ لوگوں کی بڑی غیر معمولی وابستگی ہوتی ہے، جب مذہب کی بنیاد پر آپ بات کرتے ہیں تو انسان بسا اوقات اپنی عقل کو بھی معطل کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ ایران کی جو حکومت ہے سرکاری سطح پر خفیہ طریقے سے حزب اللہ کی مدد، مالی مدد بھی کرتی ہے، انہیں اسلحہ بھی دیتی ہے اسرائیل کے خلاف، تو کیا آپ کے خیال میں درست ہے؟ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں جنگ آپ کبھی خفیہ طریقے سے نہیں کرتے۔ اسلامی قانون کی روح سے جب بھی آپ کو جنگ کرنی ہے علانیہ کرنی ہے۔ پوری جنگ کے وسائل نہ ہو تو پھر گوریلا جنگ ہی کرنی پڑے گی نا، اور وہ خفیہ ہوگی۔ اگر آپ کے پاس پوری جنگ کے وسائل نہیں ہیں تو ازرائے کرم دنیا کا امن برباد نہ کریں، پھر آپ پرامن ذرائع سے جد و جہد کریں، سیاسی ذرائع اختیار کریں، دنیا کے اخلاقی وجود کو آواز دیں، پھر آپ کو یہ طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ آپ اسلام کا نام لیتے ہیں اور اسلام کے اخلاقیات کی پابندی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسلام میں جہاد کا حکم کسی فرد کو نہیں دیا گیا، کسی گروہ کو نہیں دیا گیا، کسی جماعت کو نہیں دیا گیا، مسلمانوں کو بحیثیت جماعت حکم دیا گیا ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ مسلمان اس پر تو متفق جماعت ہے۔ کیا ریاست؟ دیکھیے بات یہ، ریاست تو اس کا ظہور ہے نا، یعنی مسلمان ایک قوم ہے، ایک پوری کی پوری قوم کی حیثیت سے ان کی کوئی ریاست وجود میں ریاست کو جہاد کی اجازت دے دیتے ہیں اس کی پارلیمنٹ کو، جیسے ریاست کوئی الہامی مقدس ادارہ ہے۔ ریاست آپ کو پتہ ہے کوئی الہامی مقدس ادارہ نہیں ہے، بلکہ حالات کے جبر کے تحت قائم ہوتی ہے، تو کس طرح ہم اس کو وہ اختیار دے سکتے ہیں جو مسلمانوں کی جماعت کے پاس ہونا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ریاست اگر مسلمانوں کی رائے سے قائم ہوئی ہے، اس میں ان کی پارلیمنٹ ایسی کوئی ریاست آج تک تو قائم نہیں ہوئی ہم سے، یہ بات اس کا مطلب آج تک کوئی کبھی بھی جہاد نہیں ہوا۔ اس وقت پاکستان کی ریاست میں تو کچھ نہ کچھ برا بلا جمہوری مسلمانوں کی رائے سے پاکستان قائم نہیں ہوا تھا ہم سے۔ کیوں؟ اور کس کی رائے سے قائم ہوا تھا؟
مسلمانوں نے جدوجہد کی، قائد اعظم کی قیادت میں جدوجہد کی، علامہ اقبال کی رہنمائی میں جدوجہد ساری کی. جو امپیریل پاورز تھیں اپنی نو آبادیات کو چھوڑ رہی تھیں، انہوں نے پاکستان کو بھی چھوڑ دیا. یہ اسباب اور وجوہ بے شمار ہوتے ہیں. کوئی چیز بھی اس دنیا میں تنہا ایک چیز سے حاصل نہیں ہوتی. جدوجہد بھی اس وقت کامیاب ہوتی ہے اور بارآور ہوتی ہے جب اس کے لیے تاریخی اسباب پیدا ہو جاتے ہیں. وہ تاریخی اسباب پیدا ہو گئے، لیکن اگر مسلمانوں نے جدوجہد نہ کی ہوتی تو تاخیر ہو جاتی. بات یہ ہے کہ سری لنکا میں جو تامل ٹائیگرز ہیں وہ سری لنکن حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں. ناردرن آئرلینڈ میں آئرش ریپبلک آرمی یونائٹڈ کنگڈم کی گورنمنٹ کے خلاف لڑتی رہی. پوری دنیا میں کسی بھی تامل نے ان تامل ٹائیگرز کی اس طرح مدد نہیں کی. پوری دنیا میں اس طرح آئرش ریپبلکن آرمی کی عیسائیوں نے مدد نہیں کی جس طرح جہاں مسلمان لڑ رہے ہیں ان کی مذہب اہل اسلام کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے اس وجہ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ مذہب فلیش پوائنٹ بنتا ہے. دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے مذہب ایک زندہ حقیقت ہے. مسلمان مذہب سے وابستگی رکھتے ہیں. بہت عرصہ ہوا کہ مذہب وہ حیثیت کھو چکا ہے دنیا کے اندر. مسلمانوں کے یہ تو ایک ریلیجس سپیریورٹی کمپلیکس نہیں ہے ویسے کہ ہمارا یہ ایک امر واقعہ کا بیان ہے. ہم سب سے زیادہ اپنے مذہب پر عمل کرنے والے. نہیں، یہ یوں نہیں ہے. مذہب پر عمل کرنا ایک الگ چیز ہے اور مذہب کا ایک زندہ حقیقت کے طور پر معاشرے پہ اثر انداز ہونا ایک دوسری چیز ہے. عیسائی بھی، مسیحی بھی اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں، ہندو بھی اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں، لیکن اس کا ایک معاشرتی اور سیاسی حقیقت بن جاتا ہے. تسلیم کیا جائے تو آج 21ویں صدی میں مسلمانوں کی لڑائی، آپ کے خیال میں مسلمان اس وقت سب سے زیادہ اپنے مذہب پر کاربند ہیں، تو مسلمانوں کی لڑائی عیسائیوں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کی لڑائی یہودیوں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کی لڑائی ہندوؤں کے ساتھ ہے، اور مسلمانوں ہی کی لڑائی اپنے ہی اقلیتی فرقوں کے خلاف ہے. تو آپ کے خیال میں ایسی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ جہاد کی خود ساختہ تعبیریں ہیں جو مسلمانوں کو پرابلم چائلڈ بنا رہی ہیں؟ دیکھیے آپ نے میری بات کو ایک دوسرا رخ دے دیا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان اپنے مذہب پر سب سے زیادہ کاربند ہے. میں نے یہ نہیں کہا. میں نے جو بات عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے مذہب ایک زندہ حقیقت ہے. یعنی وہ ان کے معاشرے میں، ان کی فکر میں، ان کی گفتگوؤں میں، ان کی باتوں میں، ان کے علمی کام میں بہت نمایاں ہوتا ہے. ہم سے اگر مذہب مسلمانوں کے ایک زندہ حقیقت ہوتا تو وہ اس طرح چور بازاری کرتے، اس طرح ملاوٹ کرتے، اس طرح کم تولتے. یہ تو کاربند ہونے کا پہلو ہوا نا. میں نے اسی لیے زندہ حقیقت سے کیا مراد؟ زندہ حقیقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مذہب ان کے ہاں زیر بحث رہتا ہے. مذہب ان کے ہاں فکری سطح پر زیر بحث رہتا ہے، زیر عمل نہیں رہتا. ظاہر بات ہے اگر زیر عمل ہوتا تو صورتحال یہ نہ ہوتی. کہ آج مسلمان واقعی دنیا میں ایک پرابلم چائلڈ کا کردار ادا کر رہے ہیں. یہ بات یہ ہے کہ دنیا نے بہت سے مسائل خود بھی پیدا کر رکھے ہوئے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر اسرائیل کا وجود اتنا ناجائز نہ ہوتا، اس طریقے سے فلسطین کے علاقے میں ایک حکومت قائم کرنے کی دنیا جدوجہد نہ کرتی، پوری دنیا اسرائیل کو ایک حقیقت کے طور پر منوانے کے لیے نہ تل کھڑی ہوتی، تو رد عمل بھی اتنا شدید نہ ہوتا. اسرائیل پر میں آپ کا آرگیومنٹ تسلیم کر لیتا ہوں. باقی علاقوں میں کیا ہے؟ کشمیر میں یہی صورتحال ہے. دیکھیے کشمیر کے معاملے میں بھی، کشمیر کے معاملے کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لینا. ایک سادہ اخلاقی اصول تو یہ ہے کہ کشمیر کے لوگوں سے پوچھ لیا جائے، لیکن دنیا اس سادہ اخلاقی اصول کی پشت پر اس طرح کھڑی ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئی جس طرح کہ اس کو ہونا چاہیے. اب اس کا نتیجہ کیا؟ اس کا نتیجہ یہ کہ اس کا بھی رد عمل پیدا ہوگا. ہم سب کو پتہ ہے اس وقت مسلمانوں نے پوری دنیا میں کتنی مسلح تحریکیں شروع کر رکھی ہیں؟ بے شمار. 62 منیمم اندازہ 62 کا ہے. باقی مذہب کے پیروکاروں نے کبھی اس طرح کی مسلح تحریکیں شروع نہیں کی. اسلام جس کے نام کا مطلب ہی سلامتی ہے اور اس کے پیروکار اس طرح بات بات پر اسلحہ لے کر نکل کھڑے ہوں تو کیا میسج جائے گا دنیا تک ہمارا؟ ہم سب اس کا باتم کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام کی غلط تعبیر ہے، بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام یہ نہیں چاہتا، لیکن مسلمانوں کے ساتھ کیونکہ معاملے کی نوعیت ایسی بن گئی ہے کہ ان کے سیاسی مفادات مجروح ہوئے ہیں. ہم سب غیر مسلم تو ہم پہ ہنستے ہیں، وہی تو ہنستے ہیں یہ دیکھ کر کہ کامدی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی غلط تعبیر ہے. ادھر مولانا صوفی محمد یہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی صحیح تعبیر یہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ آپس میں اسلام کی ایک تعبیر پر متفق نہیں ہو سکتے، تو کس طرح یہ اپنا مذہب ہم تک لانے کا باعث بن سکتے ہیں؟ یہ بدقسمتی ہے ہماری. میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ ہم سب اس کا باتم کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ پوری دنیا ہنسنے کی بجائے اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور جس جگہ پر عالمی طور پر بے انصافیاں ہو رہی ہیں ان کا بھی اسی طرح سے نوٹس لیا جائے. آپ دنیا کا اگر مطالعہ کر کے دیکھیں تو اس وقت بھی دنیا کی طاقت جن قوموں کے پاس ہے، کیا فی الواقع وہ اعلیٰ اخلاقی اصولوں پر معاملہ کر رہے ہیں؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مذہب کو بار بار کیوں زیر بحث لاتے ہیں؟ اصل چیز یہ ہے کہ تہذیب نفس ہونی چاہیے. آپ کے خیال میں ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ، مذہب دنیا میں امن کا باعث بھی بن سکتا ہے اور جنگ کا باعث بھی بن سکتا ہے؟ دیکھیے مذہب تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے دیکھیں گے تو وہ دنیا کے اندر تہذیب نفس کا ذریعہ بنے گا. اور اگر آپ اس کس کو کی تہذیب نفس؟ اپنے مذہب کے پیروکاروں کے لیے، ساری انسانیت کی، اس لیے کہ مذہب تو ایک دعوت ہے پوری انسانیت کے لیے. صحیح مذہب کو جب آپ پیش کریں گے تو وہ تو انسانوں کو مخاطب کریں گے. آپ عبادات کو چھوڑ کے اخلاقیات کے جتنے پہلو ہیں وہ تمام مذاہب میں کم و بیش یکساں ہیں، ٹھیک ہے؟ عبادات کے اوپر نزاع آتا ہے، تو کس طرح ایک مذہب پوری دنیا کے انسانوں کے لیے امن کا پیغام بن سکتا ہے؟ اس لیے کہ مذہب کا جو بنیادی پیغام ہے وہ تزکیہ ہے،
وہ پیوریفیکیشن ہے. مت کا بھی یہی ہے, ہندو مت کا بھی سب کا یہی ہے, میں تو یہ عرض کرتا ہوں, دیکھیے دنیا کے اندر جتنے مصلحین آئے ہیں وہ اصل میں اسی مقصد کے لیے آئے ہیں. تو یہ بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ مذہب اپنی ذات میں امن کا پیامبر ہے. یہ عبادات اور اس نوعیت کی جتنی چیزیں, ان کی بنیاد پر کون سی جنگ اور کون سی لڑائی ہوئی ہے دنیا میں؟ آپ مجھے کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ اتنی پاکیہ دامہ کی حکایت نہیں بڑھانی چاہیے. پہلی اور دوسری جنگ عظیم مذہب کی بنیاد پر تو نہیں ہوئی. اسپین پہنچا کیا, 3 اس نے آپشنز دی, اسلام قبول کر لو, جنگ کر لو یا جزیرہ. یہ آپ اتنی دور کی تاریخ میں جا رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں پہلی اور دوسری جنگ عظیم مذہب کی بنیاد پر ہوئی ہے. کروڑوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے. ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو بم پھینکا گیا مذہب کی بنیاد پر پھینکا گیا تھا. دنیا کی بدترین غارت گری مذہب کی بنیاد پر ہوئی تھی. اصل میں انسان ہے جو بنیادی مسئلہ ہے, مذہب مسئلہ نہیں ہے. جی آپ پوچھیں. سر پہلی بات ابھی آپ نے یہ کی کہ بنیادی مسئلہ انسان ہے. اگر انسان بنیادی مسئلہ ہے تو ہم دنیا کے مسائل کا حل انسان پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ خدائی گواہی, خدائی رہنمائی کی اپنی ایک ضرورت کیوں ہر وقت اس کے اوپر تھوپتے ہیں؟ کیا انسان خود اس قابل نہیں کہ اپنا بھلا برا جان سکے؟ بنیادی مسئلہ انسان کی تہذیب نفس ہے. آپ انسان کو تعلیم دیں گے, اس کی تربیت کریں گے. اگر انسان ایک خودرو پودے کی طرح ہے, وہ جو جی چاہے بن جائے, تو پھر تو آپ کو اس کی تعلیم تربیت کا کوئی اہتمام نہیں کرنا چاہیے. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دنیا میں دیکھا ہے کہ جن قوموں نے تعلیم اور تہذیب کا اہتمام کیا ہے ان کے ہاں امن پسندی آ گئی, ان کے ہاں قانون کی پابندی آ گئی, ان کے ہاں اجتماعی نظام میں بہتری آ گئی. تو اصل میں بنیادی مسئلہ انسان ہے, لیکن انسان کو تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہے. جیسے بات ایکچولی یہ ہے کہ انسان کے تمام علوم جتنے بھی اب موجود ہیں, کیا وہ سارے کے سارے مذہب کے مرہون منت ہیں؟ فلسفہ, منطق, بایولوجی, سوشولوجی, سو آن سو فورتھ, بہت سارے مسائل. ایسا کیوں؟ انسان نے خود سیکھے نا, خود بنائے. تو خدا کو بھی ہم انسان کو خود کیوں نہیں جاننے دیتے؟ کیا ضروری ہے کہ ہم بتائیں اسلام کا خدا یہ, ہندو کا خدا یہ, عیسائی کا خدا یہ, یہودی کا خدا یہ, اور پھر ایک مسئلہ خدا کا جنریٹ کر دیں؟ نہیں, اللہ تعالیٰ کو بھی انسان خود ہی جانتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا شعور انسان کے اندر ودیت کیا گیا ہے. وہ خیر و شر کو بھی خود ہی جانتا ہے. چند معاملات ایسے ہیں جن کی تعین میں غلطی ہوتی ہے. مثال کے طور پر دیکھیے کہ دنیا میں کم و بیش 4000 سال کی تاریخ شرک کی تاریخ ہے. اس کی اصلاح کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو تعلیم دینا پڑی. اسی طرح اخلاقی حدود میں تجاوز ہو جاتا ہے, رہبانیت پیدا ہو گئی. انسان نے خدا کے ساتھ اپنے تعلق کی بنیاد پر پوری تہذیب کی نفی کر دی, تو انبیاء علیہ السلام کو آ کے توازن پیدا کرنا پڑا. اصل میں انسان جب سیکھتا ہے, آگے بڑھتا ہے, تو غلطیاں کرتا ہے, اور بعض غلطیاں ایسی ہیں جو اس کی پوری شخصیت کا احاطہ کرتی ہیں. مسئلہ یہ نا کہ توازن صرف انبیاء تک محدود نہیں نہ رہا. انبیاء کے بعد فردر جو ان کے نام لیوا آئے اور ان کے مقتدی کہلانے کے حقدار ٹھہرے, انہوں نے بھی توازن پیدا کرنے کی کوشش شروع کر دی. اور جب ان کو مذہب نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے جی آپ ٹھیکیداروں کے طور پہ کام کر سکتے ہیں, تو وہ کیے جا رہے ہیں. مذہب نے کہاں اجازت تو دیتا ہے بہرحال. مذہب نے تو یہ اجازت نہیں دی. مذہب تو اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. آپ تعلیم دینے والے ہیں, آپ لوگوں کو نصیحت کرنے والے ہیں, آپ داروغہ نہیں ہیں. اگر دنیا کی آبادی اربوں میں ہے تو آپ کس کس کو یہ سمجھاتے پھریں گے کہ مذہب نے اجازت دی اور یہ نہیں دی؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم ایکسیپٹ کیوں نہیں کر لیتے کہ یار مذہب فی الحال یہ دنیا ہی اس قابل نہیں کہ مذہب اس پہ لایا جائے؟ چھوڑ دیں دنیا کو. انہیں ذرا ایک پری میچور, ہم پہلی کلاس کے بچے کو پی ایچ ڈی کا سلیبس کیوں پڑھانا چاہتے ہیں؟ دنیا کو گرو کر لینے دیں. شاید کسی زمانے میں انسان خود سمجھ جائے کہ یار مذہب میں صحیح کیا اور غلط کیا. ابھی تو جو آپ کا صحیح ہے وہ میرا صحیح نہیں ہے. دنیا کو چنگیزیت کے حوالے کر دیا جائے, اسے اخلاق نہ سکھایا جائے. پھر دنیا کو کسی طرف تو چھوڑے نا. اسے یہ نہ بتایا جائے کہ تمہیں پورا تولنا ہے, تمہیں جھوٹ نہیں بولنا, تمہیں بددیانتی نہیں کرنی, تمہیں اخلاقی حدود کی پیروی کرنی ہے. مذہب کے علاوہ بھی دنیا کو پتہ لگ گئی ہیں. آپ نے غالباً فلسفے کی تاریخ نہیں پڑھی. اس میں تو یہ ماننے سے انسان انکار کر رہا ہے کہ ان اقدار اور ویلیوز کی کوئی بنیادی حقیقت ہے. انسان نے تو آہستہ آہستہ اپنے فکر سے یہ فلسفہ تراش کیا ہے کہ یہ سب چیزیں مفادات سے پیدا ہوتی ہیں. جبرن بنوائیں گے؟ نہیں, جبرن مذہب نہیں بنواتا. وہ آپ سے گفتگو کرتا ہے, استدلال کرتا ہے, آرگو کرتا ہے. لیکن قانون تو آپ بناتے ہیں نا. قانون کس چیز پہ بنائیں گے؟ قانون اخلاقی اصولوں پر بنتا ہے. آپ کو بہرحال قانون بنانا پڑے گا کہ کوئی اگر کم تولے گا تو اسے سزا دی جائے گی. آپ کو قانون بنانا پڑے گا, کسی بڑھیا کا آپ پلاٹ ہتھیا لیں گے تو آپ کو جیل میں جانا پڑے گا. سوال یہ کہ اخلاقیات مذہب کے کیوں, انسانی معاشرے کے کیوں نہیں؟ اخلاقیات انسان کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں. مذہب کیا کرتا ہے؟ مذہب عدم توازن کو دور کرتا ہے. اخلاقیات ہمارے اندر سے پیدا ہوتے ہیں. میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں کہ جب انسان نے اپنے طور پر ان حقائق کا فیصلہ کرنے کی کوشش کی ہے تو حدود سے تجاوز ہو گیا. ہم سب ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں, انبیاء علیہ السلام سے کیوں نہ سیکھیں؟ سب یہاں سے جی آپ پوچھیے. پاکستان ایک اسٹیٹ ہے, بوگس کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا. اس کے اندر کانسٹیٹیوشن شروع اس سے ہوتا ہے کہ آل پاور ریسٹ ود اللہ, بٹ پاور ہیز بین گرانٹیڈ ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان. اس کا مطلب ہے کہ زرداری اٹھ کے آ جائے, کوئی بھی اٹھ کے آ جائے, جو وہ کام کرتا ہے وہ اللہ کے نام پہ پڑھتے ہیں لیگلی. سو یو کانٹ بلیم زرداری, یو ہیو ٹو بلیم گاڈ دین ٹیکنیکلی ڈیو ٹو دا کانسٹیٹیوشن. پاکستان کا پورا آئین آپ نے پڑھا ہے؟
پاکستان جہاں کے سے آئین شروع میں ہوتا کیا ہے وہی صرف یہ غلط ہے، چند میں سطریں تو لکھی ہوئی آگے ہیں؟ کی پاکستان کا آئین اس کے بعد بتاتا ہے کہ اس کے صدر مملکت کو کن حدود میں کام کرنا ہے، وہ یہ بتاتا ہے اس کے وزیر اعظم کو کن حدود میں کام کرنا ہے۔ پاکستان میں جو آئین قوم نے بنایا تھا، اے کاش آپ اسے چلنے دیتے، اور پھر آپ دیکھتے کہ پاکستان کے اندر کتنا اچھا معاشرہ وجود میں آتا۔ یہ کانسٹیٹیوشن آپ جانتے ہیں کس شخص نے بنایا تھا؟ یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنایا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس میں ملک بھر کے تمام بڑے لیڈر شریک ہوئے تھے۔ یہ وہ کانسٹیٹیوشن ہے کہ جو ہمارے پاس اس وقت سب سے بڑی متفق علیہ دستاویز تھی۔ اس کے بعد اگر دوسری کوئی دستاویز ہے تو وہ ہمارا میثاق جمہوریت ہے۔ یہ دو دستاویزات اس قوم کے وجود اندر سے وجود پذیر ہوئی ہیں، یہ کسی عامر کی دی ہوئی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ پاکستان کا موجودہ آئین جو 1973 کا آئین ہے اپنی اصل شکل میں ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا۔ ہم سب پاکستان کا 1973 کا آئین پاکستان کو ایک اسلامی جمہوریہ قرار دیتا ہے۔ ہم سب آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے اور پاکستان کا ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی ذاتی زندگی میں اسلام کس حد تک داخل تھا۔ ہم سب یہ پولیٹیکل کمپرومائزز ہوتے ہیں جو مذہب کے نام پر لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے گورنمنٹس یوز کیا کرتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ جو حاکم کو بہت دلچسپی ہے کہ وہ ریاست کے اندر اسلام نافذ کرے یا کوئی اور دوسرا مذہب نافذ کرے۔ میں نے تو یہ بات کہی نہیں کہ ان کو بہت دلچسپی تھی، میں نے تو یہ کہا جو قوم چاہتی تھی وہ آئین کی صورت میں ظہور پذیر ہو گیا۔ جتنے قوم کے لیڈر تھے، جتنے رہنما تھے، قوم نے کبھی مذہبی جماعتوں کو اکثریت دی؟ کبھی نہیں دی۔ یہ بات یہ مذہبی جماعتوں کو اکثریت دینا ایک اور چیز ہے، اور مذہب کے بارے میں اپنے نقطہ نظر کا اظہار کرنا ایک اور چیز ہے۔ آپ ابھی ریفرنڈم کرا کے دیکھ لیں، ابھی کرایا گیا، آپ کے جیو کی طرف سے کرایا گیا، معلوم ہوا پاکستان کے 81% لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں اللہ کی شریعت ہونی چاہیے۔ تو عوام جو بات چاہتے کیسے ہیں ہونے چاہیے اس پر کوئی متفق نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر لوگوں کی تربیت کریں۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ تہذیب نفس کریں۔ کون کرے گا؟ آپ کی قوم کے ذمہ دار دانشوروں کو کرنی چاہیے، اس کے مذہبی رہنماؤں کو کرنی قوم چاہیے، کے اس کے ذمہ لیڈروں دار کو کرنی دانشور چاہیے۔ جس آئیڈیالوجی کو درست سمجھتے ہیں اس کے مطابق، جیسے آپ کو ٹی وی تک ایکسس حاصل ہے تو غامدی صاحب کے جو عقائد ہیں وہ ٹی وی تک کے ذریعے لوگوں تک پہنچے، اور ایک عام جو مسجد کا مولوی ہے اس کو ٹی وی تک ایکسس حاصل نہیں اور اس کے عقائد لوگوں تک نہیں پہنچے اور آپ لوگوں کے عقائد پر انفلوئنس ہوں۔ نہیں، دیکھیے بات یہ جتنے بھی ذرائع ملک کے اندر موجود ہوتے ہیں سب کے لیے کھلے ہونے چاہیے، کسی پر بھی کوئی پابندی نہیں ہوتی، لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، اور وہ یہ کہ 15 کروڑ 16 کروڑ لوگ ہیں، ان کے اندر خود خدا کی تقسیم یہ ہے کہ بعض لوگوں کے اندر غیر معمولی صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ سیاسی لحاظ سے، وہ معاشرتی لحاظ سے، وہ تہذیبی لحاظ سے، وہ فکری لحاظ سے ڈومینیٹ کرتے ہیں۔ بات یہ کہ چین، ساؤتھ کوریا، ملائیشیا، ہانگ کانگ، یہ سارے ملک دیکھتے دیکھتے پاکستانی عوام کی نظروں کے سامنے اقتصادی قوت بن کر ابھرے۔ 1965 میں ساؤتھ کوریا اور پاکستان کا جی ڈی پی، ساؤتھ کوریا کا جی ڈی پی پاکستان سے بھی کم تھا، اور آج وہ ایک اقتصادی قوت بنا ہوا ہے۔ ہم سب ان سارے ممالک میں ان کی حکومتوں نے وہاں اقتصادی ترقی کے اوپر توجہ دی، جبکہ پاکستان میں جہاں پہلے عوام روٹی، کپڑے اور مکان کو ترستے تھے، آج بجلی کو بھی ترس رہے ہیں، وہاں جو ریلیجس فنڈامنٹلزم ہے وہ بہت زیادہ گرو کر گیا ہے۔ تو کیا آپ اقتصادی ناہمواری کو بھی ایک ایسی وجہ سمجھتے ہیں؟ اس میں کیا شک ہے؟ دیکھیے اقتصادی نامواری اس میں بہت کردار ادا کرتی ہے، جہالت بہت کردار ادا کرتی ہے۔ ہم نے اپنی تعلیم پر خرچ نہیں کیا، پھر ہمارے ہاں بار بار آمریتیں آئیں، جمہوریت کا راستہ روکا گیا۔ یہ بے شمار عوامل ہیں جنہوں نے ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا ہے۔ تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ سارے کے سارے لوگوں کو یہ کہیں کہ تم بھاڑ میں جاؤ، ہم اس ملک کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے والے ہیں۔ بہرحال فیصلہ عوامی کو کرنا ہے۔ عوام کو آپ جتنی تربیت دیں گے، جتنی تعلیم دیں گے، جتنے ان کے شعور کو بہتر کریں گے، بہتر افکار کا اور بہتر کردار کا ظہور ہو جائے گا۔ جی آپ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمیں شروع سے یہ سکھایا گیا ہے کہ اسلام ہی ہے جو تہذیب نفس کرے گا۔ تو جب ہم اسلام پہ ہی کلیئر نہیں ہے کہ دراصل اسلام کون سا ہے، وہ جو دیوبند کہہ رہا ہے، وہ جو شیعہ کہہ رہا ہے، وہ جو وہابی کہہ رہا ہے، تو ہم کون سے والے اسلام کو اپنے تہذیب نفس کی بنیاد بنائیں گے؟ اور تہذیب نفس کی بنیاد بنانے کا ہم انتظار کریں گے جب تک جنگ ہے تب تک جہاد بھی ہے، ہمیں یہ ماننا پڑے گا۔ اور جہاد کا صرف آپ نے کہا کہ جب تک ہمارے پاس کوئی حربی قوت نہیں ہوگی تب تک ہم جہاد کرنا خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔ ہمارے پاس حربی قوت آئے گی ہی نہیں کیونکہ ہم انہی ڈسکشنز میں بزی رہیں گے، حربی قوت کہاں سے آئے گی؟ تو ہم آواز بھی نہیں اٹھائیں گے۔ اس کی ضرورت کیوں ہے کہ آپ پہلے مرحلے پر حربی قوت پیدا کر کے لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیں؟ دنیا کے اندر بہت سے کام آپ استدلال سے، آپ دعوت سے، آپ تبلیغ سے، آپ تعلیم سے حاصل کرتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت سیاسی جدوجہد کے بہت سے راستے کھول دیے گئے ہیں۔ آپ اپنا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کریں، اعلیٰ اخلاقیات کی بنیاد پر دنیا کے ضمیر کو آواز دیں۔ مرحلہ اس وقت تک تھا جب تک اسلام دوسرے مذاہب کے مابین ٹیبلز تک محدود تھا اور اسے ڈسکشن کیا جا رہا تھا، اس وقت تک جب تک تلوار نہیں اٹھائی گئی تھی۔ اب جب کہ تلوار اٹھا لی گئی ہے تو اب یہ بات یہ ہے کہ کنہوں نے تلوار اٹھائی ہے؟ تلوار بھی مسلمانوں ہی میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اٹھائی ہے، ان کو بھی آپ کو اسلامی کی دعوت دینی پڑے گی۔
اگر آپ ان کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر رکھیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ تم جن مقدمات پر کھڑے ہو اس میں یہاں غلطی ہے, یہاں تم نے مذہب کو مس انٹرپریٹ کیا ہے, یہاں تم قرآن مجید کو غلط سمجھے ہو, یہاں تم پیغمبر کے ارشاد کو غلط سمجھے ہو, وہ تبھی آپ کی بات مانیں گے. آپ کے پاس کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے کہ آپ اپنی قوم کو ایجوکیٹ کریں. فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو جب تک ایک خاص حربی قوت حاصل نہ ہو جائے دنیا میں جنگ سے یا جہاد سے گریز کرنا چاہیے. ہم سب آپ کی اس بات کو اگر درست تسلیم کر لیا جائے تو آج دنیا میں اگر کوئی بھی جہادی, فرض کرے سارے جہادی آپ کو اس وقت ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, تو ان سب کو اپنی بندوقیں پھینک دینی چاہیے اور اگلے 50 سال تک تو کم از کم کوئی جہاد نہیں ہو سکتا. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بندوقیں پھیلوا کے پھینک دینی چاہیے اور اصل مسئلے کا تجزیہ کرنا جو چاہیے. ہلکے ہیں آپ کے اوپر یہودی ہونے کا, ایجنٹ ہونے کا الزام میری گزارش سن لیجیے, میں اس ملت کے ساتھ محبت رکھتا ہوں, میں جانتا ہوں کہ یہ خودکشی کر رہی ہے, مجھے معلوم ہے کہ اس وقت اس کو کیا کرنا چاہیے. یہ شکست کھا گئی ہے علم کے میدان میں اور یہ ایک دوسرے میدان میں لڑکے برتری حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس کو علم کو اپنا موضوع بنانا چاہیے. جب تک آپ علم کو اپنا موضوع نہیں بنائیں گے, دنیا پر اس وقت علم حکومت کر رہا ہے, آپ علم کا مقابلہ ہتھیاروں سے نہیں کر سکتے. یعنی آپ ایک میری رائے ہے, دیں گے, آپ اسرائیل کو اجازت دیں گے, آپ ہندوستان کو اجازت دیں گے کہ وہ مسلمانوں پر چڑھ دوڑے, مسلمانوں پر حملہ کرے اور ہم جواب میں کہیں کہ ہم تو کیمسٹری پڑھ رہے ہیں, ہم تو فزکس پڑھ رہے ہیں, ہم لڑیں گے نہیں بھائی. دیکھیے یہ آپ ایک ایسی بات کر رہے ہیں, کون چڑھ دوڑے گا؟ دنیا کے اندر کچھ تبدیلیاں آ چکی ہوئی ہیں. عراق نے کوئی اقدامات نہیں کیے تھے, صدام حسین صاحب نے کوئی اقدامات نہیں کیے تھے, پہلے انہوں نے چڑھ دوڑنے کا اقدام کیا تھا, پھر دنیا کو موقع دیا اس بات کا. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب کوئی فی الواقع ہم پر چڑھ دوڑے گا تو پھر لڑ لیں گے. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں امن چاہیے. صاحب 11 ستمبر کے حملے ہوئے, 19 سعودی ہائی جیکر اس پہ ملوث پائے گئے, بالی میں بم دھماکے ہوئے اس میں مسلمان ملوث پائے گئے, میڈرڈ میں دھماکے ہوئے اس میں مسلمان ملوث پائے گئے, لنڈن میں دھماکے ہوئے اس میں مسلمان ملوث پائے گئے. اب جو ایک مغرب میں بسنے والا عام آدمی ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ اسلام کوئی ایک مونولیتھک اینٹی نہیں ہے, اسلام اس طرح دہشت گردی کی ترغیب نہیں دیتا جس طرح یہ مسلمان کر رہے ہیں, لیکن وہ بہرحال مسلمانوں اور اسلام کے خلاف معاندانہ جذبات رکھے گا اور فطری طور پر رکھے گا. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس صورتحال کو؟ میرے نزدیک بھی یہ بڑی تشویش کی بات ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص درد مندی کے ساتھ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس معاملے کو ختم ہونا چاہیے. ہمیں اپنے بھائیوں کو سمجھانا چاہیے کہ اس وقت انہیں کیا لایا عمل اختیار کرنا ہے, اس میں جو غلطی ہو رہی ہے اس غلطی پر انہیں متنبع کرنا چاہیے. سارے مسلمان اس میں لگے ہوئے ہیں, مسلمانوں کے علماء, مسلمانوں کے دانشور, مسلمانوں کے مذہبی مفکر, سب اس غلطی کو واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دنیا بھر میں کر رہے ہیں, امریکہ میں کر رہے ہیں, یورپ کے ممالک میں کر رہے ہیں. بہت کم تعداد ہے ان لوگوں کی یہ اس نقطہ نظر کے حاملین. اسلام جب آیا الیوم اکملت لکم دینکم ولی دین, ہم نے تم پر ہدایت مکمل کر دی. تو ہم صاحب اب جو علماء فتوے صادر کرتے ہیں تو یہ ذرا کائنڈلی فرمائیے گا کہ فتووں کا شریعت میں کیا مقام ہے, ان کا کیا اوریجن ہے, اور کیا فتووں سے گریز کر کے اس مذہبی شدت پسندی سے بچا نہیں جا سکتا؟ یہ بات, یہ میں تو اس کا قائل نہیں ہوں کہ ہمیں فتوے صادر کرنے چاہیے, ہمیں اپنا نقطہ نظر بیان کرنا چاہیے. یہ بھی تہذیب نفسی کا مسئلہ ہے. اگر آپ لوگوں کی تہذیب نفس کر کے ان کے حدود کا ان کو احساس, یہ آپ نے ایک اور بم پھاڑ دیا. 1430 سالوں سے علماء جو فتوے صادر کرتے آ رہے ہیں, آپ نے ان سب کی نفی کر دی. میرے نزدیک تو جو ہمیں تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک متوازی جگہ پر کھڑے ہوں, کبھی فتویٰ دینے کا طریقہ اختیار نہ کریں بلکہ ہم اپنی رائے بیان کریں. یعنی آپ ہم فتوے کو انسان ہیں. شریعت سے متصادم سمجھتے ہیں؟ میرے نزدیک دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ اس جگہ تک چلا جائے. یہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کا کام. کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کو کافر قرار دے, اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرے. ہرگز نہیں اس کا حق. یعنی کسی طرح کسی عالم کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے عالم کے خلاف یا کسی دوسرے مسلمان کے خلاف فتویٰ دے. اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اپنی رائے. یعنی آپ فتوے سے مکمل طور پر انکار کریں؟ میں تو کبھی نہ دیتا ہوں نہ اس کو پسند کرتا ہوں. یہ کام تو اللہ کے پیغمبر کا ہے کہ وہ ورڈکٹ دیں کسی معاملے